بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 13 ہے جی، عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور ضمن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشریت ہے اس کو میں بیان کروں گا۔ وہ اس حوالے سے میں 3 چیزوں کو بیان کروں گا لیکن قسط وار۔ تو آج اس حوالے سے قسط نمبر 1 ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے۔ بشر کا معنی ہوتا ہے انسان، بندے اور مرد۔ تو اور جو انبیاء علیہ السلام کی بشریت ہے قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ آج کی قسط میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ پھر اس حوالے سے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کرنا یہ مشرکین عرب کا طریقہ تھا، اور یہ آج کل کے وہابیوں دیوبندیوں کا طریقہ ہے۔ اور جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہے، ایسا بندہ بے ادب ہے اور گستاخ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ہم تفصیل کے ساتھ اس کا رد کریں گے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی جو بشریت ہے اس حوالے سے 19 آیات نازل ہے، جس میں سے 15 آیات ہیں جس میں مشرکین عرب کے جو اقوال ہیں وہ نقل کیے گئے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو اپنا جیسا بشر کہتے تھے۔ جو 4 قرآن پاک کی آیات ہیں اس میں انبیاء علیہ السلام نے خود کو بشر کہا ہے بطور عاجزی اور انکساری کے۔ تو یہ دوسرا جو موقع دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا وہابیوں دیوبندیوں کا طریقہ، مشرکین عرب کا طریقہ تھا، تو ان کا بھی میں رد کروں گا اگلی آنے والی قسط میں۔ پھر اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بے مثال بشر ہیں، لا مرا قبلہ ولا بعدہ ولا مثلہ علیہ السلام کے۔ حضور علیہ السلام جیسا نہ پہلے کوئی تھا، نہ بعد میں تھا، نہ کوئی آپ کی مثل تھا۔ تو حضور علیہ السلام بے مثال بشر ہیں، آپ کی بے مثال بشریت یہ احادیث طیبہ سے، اقوال صحابہ سے ثابت ہے، اور جو اس کا منکر ہے ایسا بندہ اہل سنت کا مخالف ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں رد کروں گا ان وہابیوں دیوبندیوں کا جو حضور علیہ السلام کو اپنا جیسا بشر کہتے ہیں، لیکن وہ قسط وار۔ آج کی جو قسط ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو بشریت ہے اور انبیاء علیہ السلام کی بشریت قرآن سے ثابت ہے، اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ تو یہ جو کہ وہابی دیوبندی جو ہے نا، ان کے معدے خراب ہیں۔ جب معدہ آپ کو پتہ ہے انسان کا خراب ہوتا ہے نا، تو پورا جسم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ انسان کی جو کھوپڑی ہوتی ہے نا وہ بھی گھومتی ہے، پھر اس انسان کا دل ہے یہ بھی، اس میں بھی درد ہوتا ہے، پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے جب معدہ خراب ہوتا ہے۔ ان کے معدے خراب ہیں۔ تو جیسے کہ روافی شیعہ جو ہیں ان کے دل میں درد ہے، تو ان کا روافی شیعوں کا بھی ہم نے علاج کیا تھا کہ ہم نے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کیا، ان کی خلافت کو بیان کیا۔ تو روافی شیعوں کا بھی ہم علاج کر چکے ہیں، اب ہم وہابیوں دیوبندیوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ان کے جو معدہ ہے، ان کی جو کھوپڑی ہے، ان کو درست کر رہے ہیں اور ان کی عقلوں کا علاج کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو پہلی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو بشریت ہے اس حوالے سے ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ اس حوالے سے پارہ نمبر 13 پر سورہ یوسف میں ارشاد ربانی وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کی جو بشریت ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام بشر تھے، یعنی انسان تھے اور مرد۔ اس حوالے سے آپ شرح المقاصد پڑھیں، النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ، کہ نبی انسان ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت تبلیغ کے لیے مبعوث کرتا ہے، اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ جلد نمبر 3 پڑھ لیں۔ اس طرح امام حسن کہتے ہیں، تفسیر قرطبی پڑھ لو، لم یبعث اللہ نبیا من اہل البادیہ قط ولا من النساء ولا من الجن، کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کو اہل بادیہ یعنی بستی میں سے نہیں بھیجا، نہ عورتوں میں سے بھیجا اور نہ ہی جنوں میں سے۔ تو انبیاء علیہ السلام مرد تھے اور انسان تھے۔ تو اس حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام بشر تھے اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن حضور علیہ السلام بے مثال بشر ہیں، آپ جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ یہ بھی میں اگلی قسط میں ثابت کروں گا۔ اور اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا نورانیت کے حوالے سے میں اگلی آنے والی قسطیں ہوں گی نا، نبی کریم علیہ السلام کی جو نورانیت ہے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ اس کے جو مخالف ہیں نا، حضور علیہ السلام کو نور نہیں مانتے، وہابی دیوبندی نہیں مانتے، تو ایسا بندہ بھی اہل سنت کا مخالف ہے۔ اگرچہ میرا ذاتی موقف یہ ہے، ہمارے حیدری دارالفتہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو نور نہ ماننے والا گمراہ اہل سنت سے خارج ہے، یہ میرا ذاتی موقف ہے۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے، انسان تھے اور مرد تھے، اور اس کا ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جو حضور کو بشر نہیں مانتا، انبیاء کو بشر نہیں مانتا۔ اب حضور علیہ السلام بے مثال بشر تھے، یہ اگلی قسط میں ثابت کروں گا۔ پھر آگے یہ ثابت کروں گا کہ انبیاء کو اپنا جیسا بشر کرنے یہ وہابیوں دیوبندیوں اور مشرکین عرب کا طریقہ ہے۔ یہ توحید کی آڑ میں نا مسلمانوں پر شرک و کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حضور کو بے مثال ہم بشر کہیں گے تو یہ توحید کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اور یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بیوقوفانہ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کا رد کریں۔ اس حوالے سے ہمارے حیدری دارالفتہ اہل سنت کے خرجات آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ لیں، ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں۔ تو ان عقیدہ توحید کو میں واضح کر رہا ہوں، چونکہ عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے، اس سب سے پہلے عقیدہ مسلمان ہونے کے لیے، پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی ماننا جاننا ضروری ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، اس حوالے سے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ چونکہ پاکستان اور انڈیا میں آپ کو وہابی دیوبندی پائے جاتے ہیں اور یہ تبلیغ کے نام پر یہ رائے گنڈ لے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہن خراب کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اہل سنت جو ہیں یہ توحید کے نام پر دیکھو یہ شرک و کفر کرتے ہیں، یہ اس طرح کی غلط باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے ذہن خراب کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے جو عقائد ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں، ان کو سیکھیں بھی، آگے شیئر بھی کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔